السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ہم نے بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے یہ سنا ہے کہ ہمارا معاشرہ مہذب معاشرہ ہے، ہم سویلائزڈ سوسائٹی کے باشندے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دور جاہلیت کی کچھ باتیں رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ ہم جاہلیت کے دور سے نکل آئے ہیں اور کیا واقعی ہم مہذب معاشرے کے باشندے ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج جب میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، خاص طور پر میں ان ممالک کا ذکر کر رہا ہوں، جب یہاں کے بارے میں تجزیہ نگاروں کی رپورٹس سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی بیویوں کا الٹرا ساؤنڈ جب کرواتے ہیں اور پتہ چلے کہ پیٹ میں بچی ہے تو اس بچی کو وہیں پر ختم کر دیتے ہیں، اس بچی کو وہیں پر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ پہلے یہ سہولت نہیں ہوتی تھی، آج یہ سہولت ہو گئی ہے تو کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ یہ کیا جائے کہ ہم تو مہذب لوگ ہیں۔ ذرا آگے چلیں۔ جاہلیت کے دور میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس کی بے قدری کی جاتی تھی۔ آج تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو بہت ساری مثالیں ایسے ملیں گی کہ لوگ خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اور آگے لے چلتا ہوں آپ کو۔ جاہلیت کے دور میں لوگ تعصب کی بنا پر لڑا کرتے تھے۔ زبان کا تعصب، قومیت کا تعصب، اور پھر اس بات کو نہیں دیکھنا کہ کون حق پر کون ناحق، بس قوم کا بندہ ہے، اسی تعصب میں لڑ پڑنا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے۔ آج میں جب اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ تعصب اسی طرح نظر آتا ہے۔ برادری کا بندہ ہے تو بس اس کے پیچھے چل پڑنا ہے، اس کی سائیڈ لینی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، اس کو فیور دینی ہے، چاہے وہ ناحق ہو۔ اور اسی پر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہے، قوم کا بندہ تو ہے نا، برادری کا آدمی تو ہے نا۔ یہ معاملہ جاہلیت کے دور میں تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ اگر میں مختلف شعبوں کی بات کروں، چلیں ایک شعبہ علماء کرام کا، یہ بہت مقدس ہے۔ جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ یہود و نصارہ کے علماء اپنے مفادات کی باتیں بیان کرتے تھے اور جہاں نقصان ہوتا وہاں پر حق بات کو چھپا دیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں کتنے علماء ہیں جو حق بات بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرتے ہوں۔ دار و مدار اس بات پر ہے کہ لوگ کس بات پر خوش ہوں گے، مجھے داد کس بات پر زیادہ ملے گی، لوگوں کے کمنٹس کس بات پر حاصل ہوں گے، لوگوں کی طرف سے لائکس زیادہ کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، بس یہی معیار ہے۔ لوگ کس بات سے راضی ہوں گے، لوگ کس بات سے خوش ہوں گے۔ اور کتنے ہی ایسے پہلو جس میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ میں فرداً کتنی باتیں آپ کے سامنے گنواؤں کہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنے ماں باپ کی بالکل قدر نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا آج قدر ہے؟ آج میرا نوجوان اپنے ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو کیا معلوم،
انہیں کیا پتہ، ماڈرن دور ہے، انہیں کچھ شعور نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ ہے ہمارا مہذب معاشرہ۔ جاہلیت کے دور میں خواتین کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کوئی حقوق نہیں ملتے تھے۔ آج یہ پڑھے لکھے لوگ کیا بیٹیوں کو حق دے رہے ہیں؟ کیا ہم بہنوں کو ان کے حقوق دے رہے ہیں؟ کیا خواتین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جس کا نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ میں تمہیں خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ معزز سامعین گرامی، کتنی ہی باتیں مزید گنوائی جا سکتی ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم سویلائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم مہذب معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے۔ ہاں، یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلد ہمیں جاہلیت کے دور سے نکال دے اور ہمیں واقعی مہذب معاشرے کا باشندہ بنا دے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو واقعی پرہیزگار ہیں، لیکن میں بات میجورٹی کی کر رہا ہوں کہ جو نقص اور عیوب میں نے بیان کیے ہیں، ہمارے معاشرے کی میجورٹی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہم ابھی تک جاہلیت کے دور میں ہی بستے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں مقام عطا فرما دے۔